بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح هو عقد موضوع لملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من المرأة، فالعقد هو ربط أجزاء التصرف أي الإيجاب والقبول شرعا. لكن هنا أريد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو الارتباط. آج کے سبق میں ہم تین باتیں بتائیں اور ان تین باتوں کے متعلقات کا ذکر کریں، ان سے متعلق مسائل کا ذکر کریں. سب سے پہلے نکاح لغت میں کس چیز کا نام ہے؟ نکاح کسے کہتے ہیں لغتاً اور شرعاً؟ نمبر 2، نکاح کی اہمیت کیا ہے اور نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر 3، نکاح شریعت میں کس چیز کا نام ہے؟ تو نکاح لغت میں نکاح ینکح نکحا و نکاحا، ضربہ سے بھی ہے فتحہ سے بھی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے الضم، ملنا اور ملانا. لغت میں نکاح ملنے کو کہتے ہیں یا ملانے کو کہتے ہیں. ملانے کا نام نکاح ہے لغت میں. اب معنی لغوی سے معنی اصطلاحی کو مناسبت کیا ہے؟ بغیر مناسبت کے تو کسی دوسرے معنی میں استعمال بھی نہیں ہوتا ہے نا. کسی اچھے خاصے انسان کو ہم گدھا کہہ دیں، بغیر مناسبت کے اگر ہم نے گدھا کہہ دیا تب تو کوئی یہ کہے گا کہ آپ خود ہی گدھا ہے نا. مناسبت چاہیے. کسی لفظ کا استعمال دوسری جگہ میں اگر ہم کر رہے ہیں تو مناسبت ضرور چاہیے، جس کو ہم مجاز کرتے ہیں. مناسبت کیا ہے بیٹا؟ مناسبت یہ ہے کہ معنی لغوی ہے ملانا، اور نکاح شرعی جب ہو جاتا ہے تو ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت جن کا آپس میں ملنا جائز نہیں تھا، گفتگو کرنا جائز نہیں تھا، چہرے سے حجاب اٹھانا درست نہیں تھا، اب شریعت کا جو عقد نکاح جب ہوا تو شریعت کے عقد نکاح نے، عقد صحیح نے ان کو یہ تمام تر جو موانع موجود تھے، رکاوٹیں تھیں، وہ ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو ملا دیا. تو ملانے کا معنی پا لیا گیا نا. یہ مناسبت ہے. اب آپ میری اس گفتگو سے آپ کے ایک بات سمجھ میں آئی ہوگی. کیا؟ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ نکاح کا ایک معنی حقیقی ہے اور نکاح وطی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. نکاح کا معنی ایک ہے عقد اصطلاح شرع میں، اور نکاح جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے بیٹا وطی کرنا بھی مراد ہوتا ہے. میں مثال دوں دونوں کی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق مرد عورت کو دے دے تو اب یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے وطی کر لے. یہاں تک کہ وطی کر لے. صرف نکاح کر لیا مولانا تو نکاح کرنے سے حلال نہیں ہوتی. یہاں پر وطی مراد ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر نکاح کس کے معنی میں ہے؟
وطی کے معنی میں. ایک دوسری آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. مشرکات سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اب یہاں پر دیکھو مشرکات سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ. اب مجھے بتاؤ یہاں پر لا تنکحوا میں جو نکاح ہے اس نکاح سے مراد وطی ہے یا عقد ہے؟ اس سے مراد عقد ہے. یعنی ان سے عقد ہی مت کرو جب تک کہ ایمان نہ لے آئے. یہ مراد نہیں ہے کہ عقد تو کر لو لیکن وطی مت کرو, یہ نہیں ہے مراد. عقد ہی کو مراد کرو. اب میری اس گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ نکاح کا معنی عقد بھی ہوتا ہے اصطلاح شرع میں اور نکاح کا معنی وطی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان میں سے کون سا معنی حقیقی ہے اور کون سا معنی مجازی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے. اس میں اختلاف ہے. امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک نکاح کا حقیقی معنی ہے وطی اور مجازی معنی ہے عقد. ٹھیک ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ وطی اور بات سمجھ میں آ گئی. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نکاح کا حقیقی معنی ہے عقد اور مجازی معنی ہے وطی. اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے معنی حقیقی مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور معنی مجازی مراد لینے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے. امام اعظم کے نزدیک نکاح کا حقیقی معنی ہوا وطی. اب اگر کہیں پر مطلقاً نکاح کا ذکر ہوا تو امام اعظم کے نزدیک کیا مراد لیا جائے گا؟ کوئی قرینہ, کوئی مطلب نہیں ہے. مجاز کی طرف تو قرینہ سے ہاں قرینہ قائم ہو جائے, دلیل قائم ہو جائے تو امام اعظم بھی وہاں پر معنی مجازی مراد لیں گے یعنی عقد مراد لیں گے. اس لیے امام اعظم نے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. یہ قرآن نے فرمایا. معنی حقیقی مراد دیا کیونکہ معنی حقیقی مراد لینا متعذر نہیں ہے, دشوار نہیں ہے, مہجور نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اور معنی مجازی کی طرف تبھی پھیریں گے جبکہ حقیقت کو مراد لینا یا تو متعذر ہو یا مہجور ہو. پڑھا ہے نا ہے. اس لیے امام اعظم کہتے ہیں کہ دخول مراد ہے اس سے, یعنی دوسرے سے وطی کر لے. وطی کرنے کے بعد وہ وطی ہی شوہر اول کے لیے محلل ہو گئے. ٹھیک ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک کیا ہے مولانا حقیقی معنی؟ اب شوہر آخر سے عقد ہی کر لیا اگر تو اس کے نزدیک شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گا. بہرحال میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے نکاح کے دو معنی ہیں, ایک حقیقی ایک مجازی. امام اعظم کے نزدیک نکاح کا حقیقی معنی ہے. ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی. یہ تو کتاب النکاح مصنف نے کہا نکاح کی کتاب. نکاح کی کتاب کا مطلب نکاح کی یہاں پر عقد کی کتاب نہیں ہے. یہاں پر مراد ہے عقد نکاح کے مسائل کا بیان. کتاب النکاح سے مراد کیا ہے؟ مسائل کا بیان. یہ یہاں پر عقد نکاح کے مسائل بیان کیے جائیں گے نہ کہ وطی کے طریقے. یاد رکھیے یہاں پر نکاح اپنے معنی حقیقی میں مراد استعمال نہیں ہے, معنی مجازی میں مستعمل ہے یہاں پر. تو اس بیان میں عقد نکاح کے مسائل بیان کیے جائیں گے نہ کہ مسائل وطی. یاد رکھیے ہیں, سب جانتے ہیں نا. چلیے کتاب النکاح, نکاح کی کتاب. کتاب کسے کہتے ہیں مولانا؟ کتاب کہتے ہیں کتب یکتب کتاب, لکھنا جمع کرنا. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا. کسی جگہ پر ایک جنس کے مختلف نوعیتوں کے ایک جنس سے متعلق مسائل اکٹھے کر دیے جاتے ہیں
تو جمع کرنا وہاں پر بھی پڑھ لیا گیا نا، اس لیے اس کو بیٹا کتاب کہہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے شرح بقایا. اس کو کتاب کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں جمع ہیں اس کے اندر، جمع ہونے کے معنی میں. اسی لیے عربی زبان میں کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو. کس کو؟ لشکر کو کتیبہ کہتے ہیں، جمع کتائب. کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگ، اگر اکیلا ہی آدمی ہے تو لشکر کہلائے گا نہیں، بہت سارے جمع ہوتے تبھی لشکر کہلاتا ہے. اس لیے عربی زبان میں لشکر کو کتیبہ کہتے ہیں. بات سمجھ گئی؟ فرماتے ہیں اب ایک چیز اور سن لو میری یہاں پر ایک بات، نکاح کے سلسلے میں بیٹا نکاح شریعت میں، اب ہم یہاں پر تو معنی شرعی مراد ہے، معنی لغوی مراد نہیں ہے، صرف ملانا مراد نہیں ہے، معنی شرعی مراد ہے. معنی شرعی اور معنی لغوی میں تھوڑا سا فرق ہے، ابھی آگے ہم فرق بیان کریں گے. شریعت نے کبھی تو نکاح کو واجب قرار دیا، کبھی نکاح کو سنت مؤکدہ قرار دیا، اور کبھی نکاح کو مکروہ بھی قرار دیا ہے، اور کبھی مباح بھی قرار دیا. آدمی کے حالات کے پیش نظر یہ احکام بدل جائیں گے. کوئی آدمی ایسا ہے، آدمی ہو یا عورت ہو، یہاں پر حکم سب کے لیے یکساں ہے. کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو زنا یا بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا. اگر یقین ہے اسے مبتلا ہونے کا، تب اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے. اور اگر یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ بدکاری مبتلا ہو جائے، بلکہ اس کو یقین یہ بھی ہے کہ میں اتنا صبر کا انسان ہوں، مجھ کو فرق نہیں پڑے گا 2 سال کی شادی نہ ہو ہے، اسے یقین ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا. بارسا آدمی ہے تو، لیکن انسانی تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ عمر کے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں، احتمالات تو رہیں گے نا وہاں. ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ، بلا وجہ میں جبر اتنا نہ کرے. جب عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لی، سنت مؤکدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب کسی میں ہے فلیس منی، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقہ کار سے نہیں ہے جو نکاح سے روبردار ہے. اس آیت کریمہ سے نکاح کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی، فضیلت بھی سمجھ میں آئی. اور نکاح کا اصل مقصد جو ہے وہ صرف قضائے شہوت نہیں ہے. نکاح کا اصل مقصد وہ ہے افزائش نسل انسانی، نسل انسانی کو بڑھانا. ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال میں ہے، سرکار نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. اس حدیث کی روایت مختلف محدثین نے کی اور مختلف سندوں سے حدیث مروی ہے، تو مختلف سندوں سے روایت کے بعد الگ الگ سندوں سے الفاظ بھی الگ الگ، کسی میں کچھ لفظ ہے کہ لیکن مفہوم تقریباً سب میں یکساں ہے. سرکار نے فرمایا بہت محبت کرنے والی عورت سے اور بہت بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، نکاح کرو. فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت کے روز تمہاری کثرت کو دیکھ کر فخر کروں. تو اچھی دل کو بھانے والی، محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو. اگر عورت محبت نہیں رکھتی ہے تو نکاح کرنے کے بعد بھی اجنبی رہو گے.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، یا غالباً حضرت علی کا قول ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ دونوں میں سرکار کا قول ہے یا حضرت علی کا، لیکن حدیث پاک میں ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا مال و متاع ہے، اور دنیا کی اس مال و متاع میں اگر سب سے بہتر مال جو ہے، سب سے بہتر سامان جو ہے، المرأة الصالحہ، کیا ہے؟ نیک عورت ہے، اس لیے نیک عورت پارسا عورت سے نکاح کرو ہے۔ نیک عورت کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ نیک عورت ہوتی ہے تو آدمی کی زندگی میں بھی اسے جنت محسوس ہوتی ہے، آسائشیں محسوس ہوتی ہیں، اور اگر بدتمیز عورت ہوتی ہے، ناشزہ عورت ہوتی ہے، تو دنیا میں چاہے کتنا بھی پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، کتنی آسائشیں ہوں، یہ سب جہنم میں جاتی ہے۔ پریشان ہوتا ہے، کتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کو پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، بڑے پریشان ہیں کتنے لوگ۔ خیر، میں نے اب تک جو گفتگو کی اس سے نکاح کی اہمیت سمجھ میں آئی، ساتھ ہی ساتھ میں گفتگو اس بات پر کر رہا تھا کہ کبھی کبھی نکاح کرنا صرف مباح بھی ہوتا ہے۔ مباح تب ہوتا ہے جب آدمی کو نہ ہی گناہ میں مبتلا ہونے کا کوئی احتمال ہو، اور مطلب جانب وجود جانب عدم دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مباح ہوگا۔ ہاں، اگر جانب عدم مثلاً ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو ایسی صورت میں بیوی کو میں زندہ رہنے ہی نہیں دوں گا، اگر یہ یقین ہے مجھے معلوم ہے کہ میں اتنا غصہ ہے کہ ایک بات بھی برداشت نہیں کروں گا، میں مار دوں گا، شریعت نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں تو نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسے ہی مجھے یہ معلوم ہے یا کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ غصہ تو نہیں ہے، بڑا کمزور بن کے رہوں گا، بیوی ہزار باتیں کہہ دے، ایک بات کا بھی جواب نہیں دوں گا، نیچے سر ڈالے رہوں گا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کوئی شخص عنین ہے، حقوق تزوج ہی ادا نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں بھی شریعت نے کہا کہ یہ شخص نکاح نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو شریعت نے نکاح کرنے کے بھی طریقے بتائے ہیں، کب نکاح کب کرنا کیسا ہے سب۔ میری گفتگو میں ایک بات اور آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ نکاح صرف قضائے شہوت کے لیے نہیں ہوتا ہے، قضائے شہوت تو تقاضے انسانی کی بنا پر شہوت بھی ہے، اللہ نے شہوت رکھی ہے انسان کے اندر وہ قوت بھی رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اب ان اختیار ہونے کے باوجود گناہوں سے بچنا تبھی تو ثواب ملتا ہے، اسی لیے انسان فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا جاتا ہے، عام انسان عام فرشتوں سے اور خاص انسان خاص فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، ان کو اللہ نے شہوت نہیں دی ہے، سمجھے نہیں؟ اور انسان یہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اس کے اندر شہوت بھی ہے، دنیا کے بہت سارے تقاضے بھی ہیں، بہت سارے موانع بھی ہیں، اس کے باوجود عبادت کرتا ہے، پریشانیاں اٹھا کر عبادت کرتا ہے، اسی بنا پر ایک انسان کا درجہ فرشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو قضائے شہوت یہ مقصود نہیں ہے نکاح سے، نکاح قضائے شہوت تو طبعاً ہے، اصل مقصود ہے نکاح سے افزائش نسل انسانی کو بڑھانا، سمجھے؟ نسل انسانی کو بڑھانا، یہی اصل مقصود ہے نکاح سے۔
تو میں نے حدیث پاک بھی پیش کی تھی، میں نے کہا سرکار نے فرمایا تزوج الولود الودود، ولود مبالغے کا صیغہ ہے فعول کے وزن پر، بہت زیادہ بچے دینے والی عورت، بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ یار ابھی تو نکاح کرنے جا رہے ہو، کیسے پتا چلے گا یہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہے؟ نہیں پتا چلے گا نا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی ماں کو دیکھو کہ اس کی ماں کے بچے کتنے ہیں، اس کی نانی کے بچے کتنے ہیں، ہے نا، خاندان سے پتہ لگاؤ۔ کچھ چیزیں خاندان سے بھی پتہ لگتی ہیں، صرف اپنی عقل سے نہیں کہ مجھے پہلے تو یہ دیکھنا بچے پیدا کر رہی نہیں کر رہی بعد میں نکاح کروں گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اس کی ماں کو، نانی کو دیکھو کہ اس کی عادات اخلاق کیا ہے، وہ محبت سے رہتی ہے نہیں رہتی ہے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اس کے بیوی، اس کے بچے کتنے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو، ان کے عادات و اخلاق کو دیکھ کر اور ان کے بچوں کو دیکھ کر اور لڑکی سے شادی کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ میں نے جو بات کہی تھی کہ مقصود ہے افزائش نسل انسان، حدیث پاک میں نے ذکر کی اس پر، ورنہ تو ایک جزو انسانی سے استمتاع کرنا، تمتع اور لطف اندوز ہونا یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، عقلاً بھی جائز نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، ہمیں دوسرے کے عضو سے تمتع حاصل کرنا، لطف اندوز ہونا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ جو بلڈ دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے نا، ہمارے فقہا نے فرمایا بلڈ چڑھانا جائز نہیں، حرام۔ کیوں؟ بلڈ، کسی کا بلڈ کسی کو چڑھایا جاتا ہے، جس کا بلڈ ہے، جس کا خون ہے بیٹا، وہ جز اس کا ہے۔ اور یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ جزو انسانی سے استمتاع کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مضبوط قاعدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلڈ چڑھانا دوسرے کے لیے جائز، کسی کا بلڈ کسی کو چڑھانا یہ جائز نہیں۔ لوگ بڑے ڈونیٹ کرتے ہیں خوشی بخوشی، ہے نا، بہرحال جیسا بھی چل رہا ہے چل رہا ہے، لیکن بلڈ دینا جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جزو انسانی سے انتفاع ہے۔ بیٹا نکاح میں بھی تو جزو انسانی سے انتفاع ہے، مرد عورت کے مل کے وضع سے استمتاع کرتا ہے اور عورت مرد کے عضو سے استمتاع کرتی ہے، تو استمتاع تو دوسرے کے عضو سے یہاں پر بھی ہے۔ اور میں نے ضابطہ بتا دیا کہ جزو انسانی سے استمتاع کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے عقلاً شرعاً یہی تقاضا ہے کہ نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن خلاف قیاس نکاح جائز ہے ایک علت کے پیش نظر۔ علت کیا تھی؟ میں نے بتائی تھی، کیا؟ افزائش نسل انسان، ہے نا۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ افزائش نسل انسانی اصل مقصد ہے نکاح کے جواز کا، اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی آپ، کیا؟ متعہ جانتے ہو نا؟ متعہ جانتے ہو؟ متعہ رافضیوں میں اب بھی جائز ہے، یعنی آپ کہیں گئے 10 دن کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لیا، بھئی 10 دن مجھے یہاں رہنا ہے، 10 دن کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ نکاح کر کے آپ سے لطف اندوز ہوں۔ عورت نے بھی سوچا کہ چلو پیسے والا آدمی ہے، چلو اس سے نکاح کر لو، 10 دن میں مجھے بھی کچھ روپیہ حاصل ہو جائے۔ اس طریقے سے جو ایک وقتی قضائے شہوت کے لیے جو نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کی حرمت سمجھ میں آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ ارے آ جائے گی۔ جس نکاح سے افزائش نسل انسانی مقصود نہ ہو مولانا، وہ نکاح جائز نہیں، وہ نکاح، اس لیے متاع حرام ہے۔
حدیث پاک میں بھی تو صراحتاً بولو 10 والدین حرام کر دیا گیا، لیکن عقل بھی چاہتی ہے اس ضابطے کے پیش نظر کہ متعہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو استمتاع کے علاوہ اور کیا ہے؟ کیا بچے پیدا کر لے گا 10 دن میں؟ ہے نہیں کر لے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اب اس سے ایک بات مولانا اور سمجھ میں آ جائے گی، اگر کوئی عورت ایسی ہے، بھئی نکاح تو افزائش نسل انسانی کے لیے ہوا نا، اب اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس سے نکاح کرنے کے بعد بچے ہی نہیں ہو رہے، اب دیکھنا پڑے گا جانبین میں سے کمزوری کدھر ہے، کمی کہاں ہے۔ تو جس کو اپنے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے اسے چاہیے علاج کرایا، علاج کر کے بھی ہار گیا پھر بھی بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو مرد کو ضرورت ہو دوسری بیوی کی تو دوسری بیوی سے نکاح کر لے، بھئی افزائش نسل انسانی تو کرے، کچھ تو کرے۔ یا عورت سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ اس مرد سے بچے نہیں ہوں گے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس سے طلاق لے کر وہ دوسرے سے نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہے افزائش، صرف استمتاع اور قضاء شہوت نکاح کا مقصد نہیں ہے، یہ سب تبع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چند باتیں میں نے ذکر کی۔